آپ منہ سے یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ بھئی مولا نے بھی تو مصلحت پسندی سے کام لیا، خاموش رہے، آپ کیوں تبرہ کرتے ہیں؟ توجہ، اس طریقے سے شیطان آ کے حملہ کرتا ہے. یہ یاد رکھیں، شیطان بہکانے کے لیے جو آئے گا نا، وہ کوئی آپ کو کسی کرکٹر یا بالی ووڈ ایکٹر کے جو ہے نا روپ میں نہیں، وہ ایسی عمامہ اباقبا کے اندر آ کے دین کو ایسے مکس مخلوط کر کے بتائے گا کہ آپ کے پھر دین بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی. تو خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ واقعاً ہر شیعہ کا ہم اور غم ہونا چاہیے کہ ہم جس منبر پہ جا رہے ہیں سننے کے لیے، جس فرش عذاب پہ، وہاں واقعاً امام زمانہ کی بات ہو رہی ہے، مولا متقیان کی بات ہو رہی ہے، یا نہیں سیاسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، قصے کہانیاں الٹے سیدھے، اور آپ نے واہ واہ کی اور آپ آ گئے. تو یقین جانے یہ وہ عمل ہے کہ جس سے سب سے زیادہ صاحب العصر والزمان کو تکلیف پہنچتی ہے. آج کے شیعہ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے اپنے زمانے کے امام کو تکلیف پہنچائی. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. چوتھے امام فرماتے ہیں، کمال الدین اور تمام النعمہ کے اندر روایت ہے، جس کو ہم نے مسلسل آپ کے سامنے گزشتہ سے روز سرنامہ کلام اور اپنی گفتگو کا محور اور مرکز قرار دیا. چوتھے امام فرماتے ہیں، ہمارے مہدی کے اندر 7 اولو العزم پیغمبروں کی سنتیں، صفات، خصوصیات پائی جاتی ہیں. ہم نے آپ کے سامنے حضرت آدم کی جو تاریخ تھی وہ بیان کی، حضرت ابراہیم کی جو داستان تھی قرآن کے اندر وہ بیان کی، اور آج آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے قرآن کریم سے حضرت موسیٰ کے کچھ واقعات، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نے ہر جملے کو لوح دل پہ انشاءاللہ رقم فرمانا ہے. دیکھیں ہمارے بھائی کے ہاتھ اٹھے رہتے، خدا سلامت رکھے. آپ بھی ایسے اگر ہاتھ اٹھائیں تو اس کی آپ کو جزا امام زمانہ دیں گے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا فرمایا؟ کہا کہ ہمارے مہدی میں موسیٰ کلیم اللہ کی صفات ہوں گی. ابن رسول اللہ کیا مطلب موسیٰ کلیم اللہ کی صفات ہوں گی؟ کہ جیسے موسیٰ کی ولادت مخفی تھی، میں نے گزشتہ روز بیان کیا، گزشتہ سے پیوستہ کا، جیسے موسیٰ کی ولادت مخفی تھی ویسے ہی خدا ہمارے قائم کی ولادت کو بنو عباس والوں سے مخفی رکھے گا. موسیٰ کی ولادت کیسے مخفی تھی؟ آئیے دوبارہ سورہ قصص کی طرف. بنو اسرائیل کے اندر ظالم بادشاہ گزرا ہے فرعون. اس نے بھی بعینی وہی نمرود کی طرح خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ کہ ایک عظیم آگ ہے جو اس کی حکومت کو جلا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. اس آگ میں سب کچھ جل گیا، صرف بنو اسرائیل جو حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وہ باقی ہیں. توجہ توجہ. اگلے دن منجم کو، کاہن کو بلایا، کہ کیا ہے اس کی تفسیر، کیا ہے تعبیر؟ کہ بادشاہ سلامت، ان قریب تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری اس حکومت کا خاتمہ کر دے گا. عزیزان گرامی یاد توجہ، جملہ آپ نے سننا ہے، انتہائی آرام سے پیش کر رہا ہوں، ہم وطن گوش ہو کے سماعت کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک وہ ارادہ ہوتا ہے جو بندوں کا ہوتا ہے، اور ایک وہ ارادہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ ہر ارادے پہ غالب آ جاتا ہے. اس ظالم جابر متکبر نے کہا اچھا ایک کام کرو، جتنی باردار حاملہ خواتین ہیں ان سب کو بلاؤ، سب کو قتل کر دو. مصر میں جتنی خواتین تھی حاملہ حکم فرعون سے، دیکھو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو بھی مار دیا جائے. اور جو بھی چھوٹا بچہ ہے، تاریخ نے لکھا، 2 قول ملتے ہیں کہ مصر میں 1,00,000 بچوں کا قتل اس فرعون کے حکم سے ہوا، اس خوف سے کہ کہیں اس کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے. ادھر یہ بچوں کو قتل. توجہ توجہ. حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہے وہ حاملہ تھی. انشاءاللہ بیدار ہیں حضرت. سورہ قصص میں آواز ہے، قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سنیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو قتل کر رہا ہے، باردار عورتوں کو قتل کر رہا ہے. ادھر خدا کہہ رہے ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی. توجہ.
موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وحی یہ وحی نبوت نہیں ہے، نہیں یہ پریشان خدا رہا، وحی نبوت نہیں، یعنی الہام ہوا. کیا ہوا؟ ان ارضعی، کہ اے مادر موسیٰ، موسیٰ کو ولادت ہوئی جناب موسیٰ کی، وحی آئی پروردگار کی، اے مادر موسیٰ، موسیٰ کو شیر پلاتی رہنا، دودھ پلاتی رہنا، اور اگر خوف ہو موسیٰ کے حوالے سے، فَالْقِيهِ فِي الْيَمْ، یم بولتے ہیں دریا، تو موسیٰ کو ایک تابوت میں، یہ تابوت آپ نے یاد رکھنا ہے، اس تابوت میں آگے چل کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. وہ حضرات جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا شبیہ تابوت کیوں بناتے ہیں، میاں تابوت کی شبیہ اللہ بھی بناتا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن سورہ قصص کا، یہ تابوت میں رکھ کے موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دو. اب جملے سنیے خدا را، آیت قرآنی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے مادر موسیٰ گھبرانا مت، ڈرنا مت، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ کو تمہاری طرف پلٹائیں گے، اور ایسے نہیں پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اپنا رسول بنا کے پلٹائیں گے. ہے میرے ساتھ؟ اپنا رسول بنا کے پلٹائیں گے. مادر موسیٰ نے موسیٰ کو تابوت گہوارے میں، صندوقچے میں رکھا، نیل کے حوالے کیا. ادھر فرعون کی بیوی آسیہ محل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھا کہ دریا سے تابوت آ رہا ہے. توجہ توجہ توجہ، دریا میں تابوت آ رہا ہے، بچے کو اٹھایا، لے کے آئی دربار میں، کہا فرعون اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے. فرعون نے کہا خاموش ہو جا، اس کو مارنا پڑے گا. کہا خبردار، تو نے بہت بچوں کو قتل کر لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، وہ فرعون کہ جس نے 1,00,000 بچوں کا قتل کیا تھا، کہیں وہ نہ جائے کہ جس سے میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. ادھر آسیہ بچے کو لے کے آئی، فرعون سر تسلیم خم ہو گیا. جملہ کہوں آرام سے، فرعون بھی بیوی سے ڈرتا تھا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد. قرآن ہے بھائی، قرآن. فرعون کہا صحیح ہے بھائی، اب کیا کریں؟ آسیہ نے کہا نا، اس بچے کو کچھ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، وہ فرعون کہ جو مصر کے اندر 1,00,000 بچے جس نے قتل کروائے، بچوں کا قتل کراتا رہا، کہیں وہ نہ جائے کہ جس سے میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. خدا نے اپنی حجت کو اسی کے دربار میں پروان چلایا. خدا آپ سب کو سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے. بیدار ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ؟ امام حسن عسکری کی پھپھی جناب حکیمہ خاتون اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون، آپ جا کے جب زیارت پڑھیں گے سامرہ میں، تو زیارت نامے کے اندر یہ دیکھیے علمی باتیں ہیں، مجھ سے ہمارے دوستوں نے کہا قبلہ ضرور پڑھیں، تو اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں. آپ کو زیارت میں جملہ ملے گا، السلام جناب نرجس خاتون، باو عظمت ترین خاتون اہل بیت کے گھر، یہ جملہ ملے گا آپ کو کہ السلام علیکی یا شبیہۃ ام موسیٰ، سلام ہو آپ پر اے مادر موسیٰ کی شبیہ. کیسے مادر موسیٰ کی شبیہ؟ جس طرح مادر موسیٰ حاملہ تھی، آثار حمل نہیں تھے، ویسے ہی جناب نرجس خاتون حاملہ تھی، آثار حمل ظاہر نہیں تھے. یہ پہلی شباہت، صفت، خصوصیت جو خدا نے اپنے نبی کلیم اللہ میں رکھی، وہی مہدی آخر الزمان کے اندر رکھی.